معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ تھرمس سے اٹھتی بھاپ اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ کمرے کا ٹیمپریچر کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے قدرے گرم ہو چکا تھا، لیکن کمبل میں لپٹی وہ نازک سی دوشیزہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے تھرمس سے چائے نکالی۔ کمرے میں اس حسینہ کے علاوہ کوئی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے 2 کپ چائے اٹھا کر اپنے پلنگ پر آ گئی۔ لو پی لو، سریلی سی آواز میں وہ لڑکی بولی اور چائے کا ایک کپ بیڈ پر بالکل اپنے سامنے رکھ دیا، جبکہ اپنا کپ ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ صبح کے 5 بجنے والے ہیں، یقیناً تم کو جانا ہوگا۔ اس لڑکی نے دیوار پر لگے وال کلاک کی جانب دیکھا اور خوشی سے لبریز آواز میں بولی، شمائل اٹھو، فجر ہونے والی ہے۔ امی کی آواز پر شمائل چونک پڑی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں خالی تھا، جبکہ دوسرا بھی خالی تھا۔ شمائل مارے خوف کے رونے لگی۔ امی امی، وہ پھر آئی تھی، وہ نہیں چھوڑتی مجھے، آپ کا دم درود اس پر اثر نہیں کرتا، وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے نفسیاتی مریض بنا دے گی۔ شمائل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے شمائل تم؟ بھلا خدا کے کلام سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ میری بچی مت رو، مولوی صاحب سب ٹھیک کر دیں گے۔ امی سے شمائل کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی، وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ 2 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی لرزتے سے سکتے روتے دھوتے، خدا جانے کب اسے چھٹکارا ملے گا۔ کون ہے وہ، کیا چاہتی ہے، کچھ نہیں پتا، کم وقت سامنے کیوں نہیں آتی۔ امی شمائل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ صرف مجھے نظر آتی ہے، کبھی اذیت دیتی ہے تو کبھی بس خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ شمائل نے روتے ہوئے امی کے گھٹنے پر سر رکھ لیا اور امی جلدی جلدی آیت الکرسی اور کچھ آیات پڑھ کر شمائل پر دم کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، سامنے بہت سے مردے کفن میں لپٹے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی کمرے میں واپس گھس گئی اور کمرے میں جاتے ہی وہ بغور دیکھتے ہوئے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے کالے بالوں میں کچھ سرسراہٹ سی ہوئی۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ بالوں میں ڈالا، اس کے بالوں سے ریت کی طرح موٹے موٹے کیڑے نکل کر زمین پر رینگنے لگے تو وہ جلدی سے پلنگ پر چڑھ گئی اور مدد مدد کی آواز نکالنے لگی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ بچاؤ، میری مدد کرو، ہیلپ می۔ پورا کمرہ کیڑوں سے بھر گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کیڑوں کا طوفان آ گیا ہو۔ اس طوفان میں وہ کمبل اوڑے ڈری سہمی بیڈ کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں اور کمبل کے کونے مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی کیڑا اندر نہ گھس سکے۔ جب طوفان تھم گیا تو اس نے آہستہ سے کمبل اٹھایا تو وہ کسی قبر پر بیٹھی تھی۔ پورا قبرستان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کہاں آ گئی میں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ وہ قبرستان میں ادھر ادھر تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، یہاں تک کہ صبح کے اجالے پھیلنے لگے۔ وہ کسی بھکاری کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے بال، چہرہ، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور وہ ننگے پاؤں قبرستان میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں موندے تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کسی بنجر زمین کی مانند خشک تھے۔ قبرستان کی خاموشی میں گونجتی اس کے دل کی دھڑکن کسی ڈھول کی آواز لگ رہی تھی۔ ادھر بیٹھنے کو کس نے کہا ہے تجھے؟ رات کی تاریکی میں اگر اچانک سے بادل گرجے تو ان کی ویسی ہی آواز ہوتی ہے جیسے اس لال چولے والے آدمی کی آواز تھی۔ شمائل نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ کوئی جوگی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر سفید رنگ کی 3 لائنیں کھینچی ہوئی تھیں۔ وہ قدرے دیو ہیکل انسان تھا، لیکن وہ کسی قربانی کے جانور کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور اس کا چولا پنڈلیوں تک لال رنگ میں تھا۔ شمائل نے قدرے ہمت جمع کی اور بولی، بابا میں نہیں جانتی میں یہاں کیسے آئی، وہ میرا پیچھا کر رہی ہے، اس نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ وہ مجھے مار سکے۔ کوئی تو کارن ہے اس کا، وہ آتما کمزور نہیں ہے، تیری آنکھوں میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، جانتی ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں، شمائل بولی۔ بچوں کا شمشان گھاٹ، شمائل کی لا علمی بھانپتے ہوئے جوگی بولا۔ بچوں کے قبرستان سے میرا کیا تعلق؟ روحیں، جنات، چڑیلیں، یہ سب تو کسی انتقام کی وجہ سے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جو روح مجھے ملنے آتی ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی،
2 سال سے وہ میرے ساتھ ہے، آج پہلی بار اس نے ایسا کیا، لیکن مجھے اس کے قہر سے بچائیں، میں انسان ہوں، انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ شمائل روتے روتے جوگی کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ تیری ماتا تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے پاس آئی تھی ڈھونڈتے ہوئے۔ اب چلی جا، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، صبح تک ان سوالات کا جواب نکال لوں گا۔ جوگی نے اپنا ڈنڈا اب اس درخت کے پاس رکھا اور وہیں بیٹھ گیا، جبکہ شمائل کو قبرستان کے باہر کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ 7 رنگ کے 7 الگ الگ سانپ کی کیچلی کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو آملے میں پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا دیا ہے۔ اب یہ شمائل تک پہنچا دو اور اس بات کی گارنٹی دو کہ وہ یہ تیل اپنے بالوں میں لگائے گی۔ کرانتی ماں نے ایک بوتل جس پر سرسوں کے تیل سلطان کا لیبل لگا ہوا تھا تیل بیچنے والے کو دی، جو گلی گلی پھیری لگا کر تیل بیچنے سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ چند پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پر میم صاحب، سلطان تو بہت بڑی کمپنی ہے، ہم اتنا دھوکہ نہیں دیتے۔ مانا کہ ہم گھٹیا مال فروخت کرتے ہیں، پر اتنا بڑا ظلم نہیں میم صاحب، مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھیری والے نے شیشی وہیں رکھی اور اپنی ٹوکری سمیٹنے لگا۔ ارے او بڈھے، جیسا کہا ہے ویسا کر، ورنہ تو جانتا ہے کرانتی ماں تیرے خاندان کو مٹا دے گی۔ کرانتی ماں ایک دم غصے میں آ گئی، جس پر وہ پھیری والا جلدی سے شیشی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پوچھتے پوچھتے آخر وہ شمائل کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ تیل والا، بال لمبے کرنے کا تیل، جوئیں مار تیل، بال گرنا بند، سفید بالوں سے چھٹکارا، تیل والا، تیل لے لو تیل۔ وہ پھیری والا اپنے تیل کے خواص شمائل کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور کوئی نہ آیا تو پھیری والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ امی نے دروازے کے اندر سے آواز دی۔ خالہ جی تیل چاہیے، 150 روپے کی بوتل ہے، بالوں کو گھنا سیاہ اور لمبا کرے گا۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ امی نے ابھی دروازہ نہ کھولا۔ خالہ جی لے لو نا، آپ کے بہت کام آئے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جاؤ۔ اب امی کی آواز میں خفگی تھی۔ خالہ جی، میرے بچے بھوکے ہیں، صبح سے شام ہو گئی پھیری لگا لگا کر، حلق سوکھ گیا، صبح سے 1 روپیہ نہیں کمایا، میری 7 سال کی بیٹی بالکل بھوکی ہے، سوچیں اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی۔ خالہ جی رحم کرو، ایک شیشی خرید لو۔ پھیری والے نے اپنی چال کا آخری پتا پھینکا جو عین نشانے پر لگا۔ امی فوراً ہی 2 بوتلیں خریدنے لگی۔ پھیری والے نے شیشی دی اور جلدی سے چلتا بنا۔ شمائل بیٹا جلدی آؤ، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے تیل خریدا ہے، آؤ میں تمہارے سر میں لگا دوں، کل رات تمہیں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی، آؤ میں مالش کر دوں تو تم آرام سے سو جانا۔ شمائل امی کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی اور امی نے کرانتی ماں والا تیل لگانا شروع کر دیا۔ امی، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا؟ شمائل نے اپنے تیل لگے بالوں کو سونگھا۔ ہاں، بہت اچھا تیل ہے۔ وہ پھیری والا بڑے فوائد بتا رہا تھا۔ چلو اب آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ امی نے تیل کی شیشی بند کی اور لائٹ آف کر کے باہر چلی گئی۔ شمائل نے اپنے بالوں کو کیچر میں باندھا اور بیڈ کی سائڈ دراز کی طرف گئی۔ دراز سے ایک پرانا کیمرہ نکالا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ کیمرہ تقریباً 15 یا 16 سال پرانا تھا۔ شمائل نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیوز دیکھنے لگی۔ آج میری پرنسس کی سالگرہ ہے اور میں ہوں اس پرنسس کا بابا۔ چلے میں آپ کو اس گھر کے باقی ممبر سے ملاتا ہوں۔ یہ ہمارا فائٹر بیٹا شہروز ہے، اور اب چلتے ہیں اپنی سمجھدار بچی شائنہ کی طرف۔ شائنہ بیٹے کیا کر رہی ہو؟ پاپا، شمائل کا فیوریٹ کیک بنا رہی ہوں، اور آپ بھی تیار ہو جائیں، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ ماما کہاں ہیں؟ لگتا ہے وہ ابھی تک پارلر میں ہے۔ دیکھا آپ نے، ہماری شائنہ نہ ہوتی تو جانے ہمارا کیا ہوتا۔ چلو میں آپ کو شمائل سے ملواتا ہوں جس کی آج سالگرہ ہے۔ گلابی رنگ کا میری فراک پہن کر شمائل گھوم گھوم کر پاپا کو اپنا فراک دکھانے لگی۔ باربی سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے میری شمائل۔ جب ماما ملکہ پرستان سی لگے تو بیٹی کیوں نہیں؟ پاپا کی خب سے آواز آئی تو انہوں نے فوراً کیمرہ گھما کر ماما کی جانب کیا۔ نگہت بیگم، یہ کیا ہے؟ پاپا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کیونکہ ماما نے اپنی شادی کا غرارہ پہن رکھا تھا۔ جناب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج شمائل کا برتھ ڈے ہے، شائنہ یا شمائل کی رخصتی نہیں ہے۔ پاپا نے کیمرہ ٹیبل پر ایڈجسٹ کیا اور خود چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ان کی رخصتی پر میں یہ تھوڑی پہنوں گی، بلکہ میں تو میرون لہنگا پہنوں گی، اور جمال صاحب آپ گولڈن شیروانی۔ بھائی ہماری بیٹیوں کی رخصتی ہوگی، دلہن کے ماں باپ نہیں سجیں گے تو کون سجے گا بھلا؟ واہ واہ، کتنی زبردست پلاننگ ہے مما کی۔
ماما میں تو کہتی ہوں ساتھ ہی آپ مہندی، مائیوں، ولیمہ یہ سب رسمیں بھی کروا لینا. اور ہمارا کیا ہے، پہلے ہمارے ماں باپ کی خواہش تو پوری ہو. شائنہ کی بات پر ماما منہ بنا کر سائڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ پاپا کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ویسے میں آپ کو بتانے آئی تھی، رفعت خالہ کی تینوں بچیاں اور خالو امریکہ سے آ گئے ہیں اور گیسٹ روم میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. شائنہ کی بات سن کر ماما جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی. شائنہ نے شمائل کو برتھ ڈے کیپ پہنائی اور پاپا کیمرہ لے کر نیچے آ گئے. پورا گھر سج چکا ہے، نیلی نیلی اور لال لائٹس اور ربن سے میں نے خود ہال کی سجاوٹ کی ہے. اور یہ پھول، پاپا نے گلاب اور چنبیلی کے پھول کیمرے کی طرف واضح کیے. یہ پھول میں نے خود سلیکٹ کیے ہیں اپنی شمائل بیٹیا کے لیے. پاپا شمائل کی فرینڈز آ گئیں، شائنہ نے گلاس ٹیبل پر سیٹ کرتے ہوئے کہا. ہاں یہ چھوٹی چھوٹی پریاں سب شمائل کی فرینڈز ہی تو ہیں. شائنہ تم نے جو کیک بنایا تھا وہ ریڈی ہے کیا؟ جی پاپا، ویسے تو پائن ایپل کیک بھی آرڈر کیا ہوا ہے، لیکن شمائلہ کے لیے چاکلیٹ کیک میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. چلو پھر کیک سیریمنی سٹارٹ کریں. پاپا نے کیمرہ ایک اونچی جگہ فکس کیا جہاں سے پورا ہال ریکارڈ ہو رہا تھا. ماما، پاپا، خالہ، خالو جان، کم آن پیارے پیارے بچوں. شائنہ نے کیک ٹرالی ہال میں سیٹ کی. شمائل آ جاؤ جانی. ماما شمائل کی انگلی پکڑ کر ہال میں آئی. گلابی فراک پہنی وہ کیوٹ سی شمائل کیک کے بالکل سامنے آ گئی. ماما نے کیک نائی شمائل کے ہاتھوں میں دی. فضا میں ایک دم ہیپی برتھ ڈے شمائل کی آوازیں گونجنے لگی. شائنہ نے سنو اسپرے کیا، جبکہ پاپا نے عین شمائل کے اوپر لٹکا غبارہ پھوڑا، جس سے رنگ برنگے گلیٹرز نکل کر شمائل کے اوپر گرے. ہر طرف گلیٹر اور سنو اسپرے تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک دم فضا میں پیلی سی روشنی نمودار ہوئی. یہ کیا ہے؟ ہال سے آوازیں آنے لگیں. ایک زوردار چیخ نے سب کے ہوش اڑا دیے. شمائل کا فیری فراک آگ کی لپیٹ میں تھا اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی. تمام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. شمائل کو بچانے کے لیے پاپا ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ مما کا غرارہ شمائل کے پاؤں کے نیچے پھنسا اور مما نے سہارا لینے کے لیے شائنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. پاپا نے پانی کا پائپ شمائل اور مما کی طرف پھینکا. آگ تیزی سے پھیلتی ہوئی کرسیوں اور میزوں کو جھلسانے لگی. ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کیمرہ نیچے گر گیا. شمائل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کیمرے کی بلینک سکرین کو گھورے جا رہی تھی. کتنی بار دیکھو گی اس کو؟ امی کی آواز سے شمائل چونک گئی. اس واقعے نے تمہارے پاپا، بھیا، آپی، تمہارے دوست، تمہاری خالو، خالہ جان سب کو ہم سے چھین لیا. امی شمائل کے پاس آ کر بیٹھ گئی. تو ہم کیوں بچے؟ کتنا اچھا ہوتا جو ہم بھی نہ بچتے. شمائل کی نظریں ابھی بھی کیمرے کی اسکرین پر مرکوز تھیں. شاید ہماری موت اس وقت نہیں لکھی تھی، شاید ہم نے گھٹ گھٹ کر جینا تھا، یہی ہماری قسمت میں لکھا ہوگا. امی نے شمائل کے ہاتھ سے کیمرہ لیا. ماما، ماما میرے سر میں، ماما. شمائل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. امی نے شمائل کی اچانک بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی. شمائل بری طرح اپنے بال نوچنے لگی. امی سے شمائل سنبھالی نہیں سنبھل رہی تھی. امی فوراً پڑوس میں گئیں اور پڑوسن کو بلا کر لائیں. پڑوسن نے ٹیکسی کا انتظام کیا تاکہ شمائل کو اسپتال لے جایا جا سکے. جب شمائل کی امی اور پڑوسن گھر پہنچی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. 10 منٹ میں ہی شمائل کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. شمائل کے ناخن خون میں لت پت بالوں سے الجھے ہوئے تھے. اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر درد کے شدید آثار تھے. شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی. امی اور پڑوسن نے مل کر شمائل کو ٹیکسی میں بٹھایا اور پڑوسن نے ٹیکسی والے کو اسپتال جانے کا کہا. نہیں ڈرائیور، ہمیں یہ جو پاس بچوں کا قبرستان ہے ادھر لے چلو. امی کی بات سن کر ڈرائیور نے ٹرن لیا اور پڑوسن نے امی کی طرف دیکھا، لیکن پھر خاموش ہو گئیں. قبرستان پہنچ کر پڑوسن ٹیکسی سے واپس آ گئیں. امی نے شمائل کو درخت کے سہارے بٹھایا اور اس جوگی بابا کو تلاش کرنے لگی. وہ جوگی کسی قبر کے سرہانے سو رہا تھا. بابا جی میری بیٹی. جوگی کے پیروں پر امی گر کر رونے لگی. جوگی گھبرا کر اٹھ بیٹھا. کدھر ہے؟ وہ ادھر آئیں میں لے کر چلوں. امی اس کو لے کر درخت کے پاس آ گئی. لیکن یہ کیا؟ درخت کے پاس تو شمائل کا نام و نشان بھی نہ تھا. ادھر ہی تو تھی، کہاں گئی؟ شمائل، شمائل رک جا. امی کو ادھر ادھر جاتا دیکھ کر جوگی بولا. وہ کہیں گئی نہیں، بلکہ وہ کنیا تو مرتیو کے لے جا رہی ہے. جوگی نے درخت پر لگے شمائل کے بالوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. یہ کیا؟ تو نے اس کے بالوں پر کیا لگایا تھا؟
بابا جی تیل لگایا تھا۔ نہیں نہیں، بیڑا غرق کر دیا تو نے، اپنی کنیا کو شیطان کی بھیٹ تو نے خود ہی چڑھا دی، اس کے بالوں میں بچھو کا خون لگا ہے۔ جوگی نے بالوں کو سونگھا۔ لیکن میں نے تو اس پھیری والے کا تیل لگایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اپنی بچی کو موت کی بھیٹ چڑھا دیا، مجھے میری شمائل چاہیے۔ چپ کر جا، مجھے اپنے گھر لے چل۔ جوگی کی بات سنتے ہی امی نے آنسو پہنچے اور جوگی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جوگی بابا کو شمائل کے کمرے میں لے گئیں، جہاں شمائل کے سر سے نکلا خون بوندوں کی صورت میں موجود تھا۔ جوگی بابا نے ایک بوند کے گرد لال نشان لگا دیا اور خود کچھ پڑھنے لگا۔ کرانتی! جوگی بابا کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اس کے غصے میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہادیو، شمائل کی بھیٹ سویکار کریں۔ کرانتی نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور سر سامنے موجود کالے بت کے قدموں میں رکھ دیا۔ کرانتی نے ایک تیز دھار چھرا نکالا اور شمائل کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ شمائل! خون کی تیز دھار امی کے کپڑوں پر پڑی۔ بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ کرانتی ماں فلک شگاف قہقہے لگانے لگی۔ شمائل کی امی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان کا تو سبھی کچھ لٹ چکا تھا، تو باز نہیں آئی نا؟ جوگی دھاڑتا ہوا کرانتی کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اب تو مجھے روک بھی نہیں سکتا، میں بہت شکتی شالی بن گئی ہوں۔ کرانتی خوشی سے لبریز آواز میں بولی۔ تو شاید بھول گئی ہے کہ میں گرو ہوں تیرا، تو نے میرے علم کا غلط فائدہ اٹھایا، بھگوان تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بس کرو، کیا بگاڑا تھا میری بچی نے تمہارا؟ کیوں مارا اسے؟ شمائل کی امی کرانتی کو تقریباً مارنے کے انداز میں آگے آئیں تو کرانتی کے چیلوں نے اس کو قابو کیا۔ کیا بگاڑا؟ تم پوچھتی ہو میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ یاد کر نگہت، کون ہوں میں، پہچان مجھے۔ کرانتی نے شمائل کی امی کی چوٹی زور سے کھینچی تو امی نے کرانتی کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی، تو قاتلہ ہے میری شمائل کی، اور بس اب میں تجھے قتل کر دوں گی۔ میں کرانتی ہوں، تیری شمائل کی دوست انیتا کی ماں۔ تیری شمائل نے میری انیتا کا خون کیا تھا، اپنی سالگرہ پر بلا کر میری بیٹی کی جان لی تھی، اور تو کہتی ہے تیری شمائل نے کیا بگاڑا ہے؟ شمائل نے نہیں مارا تھا، وہ ایک حادثہ تھا جس میں شمائل نے اپنی بہن، باپ اور بھائی کو بھی کھو دیا تھا۔ حادثہ؟ تم لوگوں کے ناقص انتظام نے میری بچی کی جان لے لی تھی۔ جو بھی تھا، تو نے بھی تو اپنے مفاد کے لیے کتنوں کو بھیٹ چڑھا دیا۔ تو نے میری بیلا کی جان لے لی۔ مجھے یاد ہے کرانتی، میرے پیچھے تو نے اپنی انیتا کے لیے میری بیلا کا خون کر دیا تھا۔ بہت دنوں سے تیری تلاش تھی، آخر تو مل ہی گئی۔ گرو جی نے باتوں ہی باتوں میں کرانتی کے گرد حصار کھینچ دیا۔ بڈھے، تو بچے گا نہیں؟ کرانتی پھنکارتی ہوئی بولی۔ مجھے پتا ہے تو مجھے مارنے والا ہے، خود بھی موت کے منہ میں جائے گا، کیونکہ تو بہت شکتیشالی ہے۔ تجھے میری شکتی کا اندازہ ہے؟ کرانتی فاتحانہ انداز سے مسکرائی۔ وہ آتما کون تھی جو تو نے شمائل کے پیچھے لگائی تھی؟ اب امی بولی۔ وہ تیری شائنہ تھی جو میرے بیروں کا مقابلہ کرتی تھی۔ شائنہ؟ امی کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، جب میں انیتا کو لے کر اسپتال گئی تو وہاں شائنہ کی ڈیڈ باڈی تھی۔ میری انیتا راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے شائنہ کے جسم کی جگہ جلا ہوا شریر رکھ دیا اور اس کے گرو کے پاس آئی۔ اس نے مجھے کالا علم سکھایا۔ میں نے انیتا کے شریر میں کسی اور لڑکی کی آتما ڈالنی تھی اور اس کے لیے مجھے کئی بھیٹ دینی تھی۔ اور تو سمجھتا ہے کہ میں اب آسانی سے ہار مان جاؤں گی؟ نہیں، تیری بھول ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہی کرانتی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ گرو بھی مقابلے کے لیے منہ ہی منہ میں پڑپڑانے لگا۔ اچانک کرانتی کا مکان زور زور سے ہلنے لگا، جیسے زبردست زلزلہ آ جاتا ہے۔ کرانتی کے مکان کے در و دیوار گر گئے۔ ہر طرف دھول، مٹی اور سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور سفید روشنی کا بہت بڑا جھماکہ ہوا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جب مٹی کا طوفان رکا تو دو سائے نظر آئے، ایک کرانتی اور دوسرا وہ گرو یعنی جوگی بابا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ گرو نے اپنی آنکھیں کھولی اور تھیلے میں سے چند انسانی ہڈیاں نکالی۔ وہ ہڈیاں ہار کی شکل میں تھیں۔ گرو نے ایک نظر کرانتی کو دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں موندے منتر پڑھ رہی تھی، پھر جلدی سے ان ہڈیوں کے ہار پر کالا سفوف ڈالنے لگی۔ گرو نے موقع اچھا جان کر ہڈیوں کے ہار کو کرانتی کے گلے میں ڈالنا چاہا، لیکن کرانتی نے اچانک گرو کو زبردست دھکا دیا تو وہ کافی دور جا گرا اور کرانتی پھر دوبارہ بڑبڑانے لگی۔ گرو کے سر سے خون بہنے لگا،
اس نے دوبارہ ہمت کی اور ہار اٹھا کر کرانتی کی طرف بڑھا، لیکن کرانتی نے فوراً سے پیشتر اپنا منتر تیزی سے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ کرانتی کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے، شاید وہ کامیاب ہونے والی تھی۔ اچانک تیز بارش شروع ہوئی اور ایک سفید ہیولا نمودار ہوا۔ وہ ہیولا گرو کے قریب بڑھا، وہ ہڈیوں کا ہار اٹھا کر ہوا میں اڑاتا ہوا کرانتی کے پاس آیا۔ اس ہیولے نے بجلی کی تیزی سے وہ ہار کرانتی کے گلے میں ڈال دیا۔ کرانتی کی آنکھیں پتھرا گئیں، شدت سے کانپنے لگی اور آگ اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کرانتی کی فلک شگاف چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ مکان کے ملبے سے بہت سے ہیولے نمودار ہوئے اور روحوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ ساری روحیں لڑکیوں کی تھیں، جس میں شمائل کے ساتھ ساتھ انیتا اور بیلا کی روحیں بھی تھیں۔ جوگی وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک ہیولا آہستہ آہستہ سفید کفن میں لپٹا ہوا نمودار ہوا۔ وہ شائنا کی روح تھی، جو اصل سے ابد تک اپنی بہن کی حفاظت میں مصروف تھی۔ جوگی نے ایک مولوی کو بلایا، جس نے تمام مردوں کو اسلامی طریقے سے دفنا دیا۔ جوگی بچوں کے شمشان گھاٹ میں اداس بیٹھا تھا کہ اسے اچانک آسمان پر سفید دھواں نظر آیا۔ وہ دھواں بیلا کی آتما بن گئی۔ شکریہ پتا جی، آپ نے مجھے اور ساری آتماؤں کو ابدی سکون دلا دیا۔ اور پھر بیلا کی آتما غائب ہو گئی تو جوگی مسکرانے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔